الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور صدق الله العظيم۔ دنیا میں مختلف موقعوں پر مختلف حادثات پیش آتے ہیں۔ کبھی سمندروں میں طوفان اور جوار بھاٹا چل پڑتا ہے، جس کے نتیجے میں سمندروں کا پانی بستیوں میں داخل ہوتا ہے اور بستیوں کی بستیوں کو لمحوں میں اجاڑ کر رکھتا ہے۔ کبھی کبھار سیلاب آتے ہیں، اس میں بھی تباہی اور بربادی دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ بہت ساری مرتبہ زلزلے آتے ہیں، ان زلزلوں کی بنیاد پر بھی املاک کا نقصان ہوتا ہے، جانوں کا نقصان ہوتا ہے۔ طوفان ہو، سیلاب ہو، زلزلے ہو یا کوئی اور آسمانی آفت ہو یا زمینی آفت، دنیا میں انسانوں کو آتی رہتی ہے۔ کوئی بھی آفت ہو، اس آفت کے اندر نقصانات تو ضرور ہوتے ہیں، لیکن انہی آفتوں میں لوگ ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے ہیں۔ کسی کو گھر بنا کوئی مر رہا ہے، ملبے کے نیچے دبا ہوا ہے، دوسرے لوگ جو اچھے ہیں فوراً وہاں پر جا کر ملبہ ہٹا کر اس کو نکالتے ہیں۔ کوئی آدمی سیلاب میں بہہ کر جا رہا ہے، کسی کی نظر پڑی تو فوراً اس کی مدد کے لیے چند لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور رسی وغیرہ جو بھی سہولت ممکن ہے اس کے ذریعے سے اس کو سیلاب سے باہر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دنیا میں تباہی بربادی آتی ہے، لیکن اس تباہی اور بربادی کے باوجود ریسکیو کیا جاتا ہے اور بعض لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ قرآن کی جو آیت میں نے پڑھی، اس میں اللہ فرما رہے ہیں کہ لوگوں، ایک بہت بڑی تباہی آنے والی ہے جس کا نام قیامت ہے۔ جب یہ تباہی اور بربادی آئے گی تو اس تباہی اور بربادی کو دنیا کی کسی تباہی اور بربادی کی طرح مت سمجھنا۔ یہ اتنی بھیانک تباہی کا دن ہوگا جس دن کوئی انسان کسی کی مدد نہیں کر سکتا۔ جس دن کوئی انسان کسی کی مدد نہیں کر سکتا، اسی کو اللہ نے فرمایا، دیکھیے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو، وخشوا، اور اس دن سے بھی ڈرو، وخشوا یوما، اور اس دن سے بھی ڈرو، لا یجزی والد عن ولدی، جس میں نہ تو کوئی باپ اپنے بیٹے کے کام آئے گا، ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا، اور نہ کوئی بیٹا اپنے باپ کے کچھ کام آئے گا۔ باپ بیٹوں کے جتنے تعلقات ہیں وہ سب کے سب دنیا ہی کے حد تک ہیں۔ باپ کا بیٹے کی مدد کرنا، بیٹے کا باپ کو مدد فراہم کرنا، یہ سب دنیا کے حد تک موقوف ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن کوئی بیٹا کسی باپ کو مدد فراہم نہیں کر سکتا، اور اسی طرح کوئی باپ اپنے بیٹے کو مدد فراہم نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں نہ کسی کی سفارش چل سکتی ہے، نہ کسی کا اثر و رسوخ چل سکتا ہے، نہ انسان اللہ کے یہاں رشوت دے کر، پیسہ دے کر اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ کو پیسوں کی ضرورت ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تیسرے پارے کے اندر ایک مقام پر اس مضمون کو بیان فرمایا، جس دن اللہ تعالیٰ کے بارگاہ کے اندر نہ کوئی دوستی کام آئے گی، نہ سفارش کام آئے گی، نہ کسی قسم کی رشوت کام دے گی، کوئی چیز وہاں پر چلنے والی نہیں ہے۔
وہاں پر اس دن آپ کو ساتھ دینے والی بس دو چیزیں ہوں گی، ایک آپ کا ایمان، دوسرا آپ کا نیک عمل۔ اگر آپ کے پاس ایمان ہوگا تو وہ ایمان آپ کو اللہ کے پاس عزت، کامیابی، سرخروئی دلائے گا۔ آپ کے پاس نیک اعمال ہوں گے تو وہ نیک اعمال اس دن کی ہولناکیوں میں آپ کو تحفظ فراہم کریں گے۔ ان کے علاوہ بچت کی کوئی شکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں یہ دن آنے والا ہے، اس دن کے آنے سے پہلے پہلے اس دن سے ڈرو، اس دن کی تیاری اور فکر کرو۔ خبردار پھر نہ کہنا کہ ہمیں خبر نہ ہوئی، یہ مت سمجھنا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، اگر معلوم ہوتا تو اس دن کی ہم کچھ نہ کچھ تیاری کرتے۔ اللہ نے ساری کی ساری باتیں، تمام چیزیں اپنے کلام میں کھول کھول کر اپنے بندوں کو بتائیں اور ان پر واضح فرمائی۔ اللہ نے کہا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، اپنے پروردگار سے ڈرو، واخشوا یوما، اس دن سے بھی ڈرو، لا یجزی والد عن ولدہ، جس میں نہ تو کوئی باپ اپنے بیٹے کے کام آئے گا، ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا، نہ کوئی بیٹا اپنے باپ کے کچھ کام آئے گا۔ پارہ 30 میں اللہ نے ایک مقام پر کہا، قیامت کے دن کی منظر کشی کرتے ہوئے، یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن ہر انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا۔ دنیا میں دونوں بھائی بڑی محبتوں کے ساتھ رہا کرتے تھے، لیکن قیامت کا دن ایسا ہوگا، بڑا بھائی چھوٹے بھائی سے بھاگے گا، چھوٹا بڑے کو دیکھ کر بھاگنا شروع کرے گا۔ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھ کر بھاگیں گے۔ دنیا کے اندر ایک ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھاتے ہیں۔ جو میاں بیوی اپنے آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم دو جسم ایک جان ہیں، بے شک دنیا میں ہیں، آخرت میں کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ آخرت کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ شوہر بیوی سے بھاگے گا، بیوی شوہر سے بھاگے گا، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اور بیٹے اپنے ماں باپ سے بھاگیں گے، بچے، اور ماں باپ اپنے بچوں سے بھاگیں گے۔ دوست دوست کو دیکھ کر بھاگے گا۔ دنیا میں ساتھ جینے مرنے کی جو قسمیں کھایا کرتے تھے، وہ دوست کو دیکھ کر بھاگے۔ یہ ایسا دن ہوگا، نفسی نفسی کا دن ہوگا۔ دنیا میں ماں باپ سے بڑا رشتہ، ماں باپ اولاد کے درمیان جو رشتہ ہوتا ہے، اس سے بڑا تو کوئی رشتہ ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ رشتہ بھی کام نہیں آئے گا۔ اب قرآن کی اس آیت میں اللہ نے اسی ایک رشتے کو ذکر کر کے کہا، جب یہی رشتہ کام نہیں آئے گا تو باقی رشتوں کی تو کوئی اوقات ہی نہیں۔ دنیا میں جتنے رشتے ہیں، ان تمام رشتوں میں سب سے بڑا رشتہ ماں باپ اور اولاد کے درمیان کا رشتہ، جس کے اندر ماں باپ اپنی قوت و توانائی کو اللہ کی توفیق سے اکٹھا کرتے ہیں، پھر ماں باپ ملاقات کرتے ہیں، پھر باپ کے جسم کی قوت نچوڑ کر ایک جگہ آتی ہے، پھر اس ملاقات میں وہ قوت ماں کے رحم کی طرف منتقل ہوتی ہے، پھر ماں اس قوت کو اپنی رحم میں لیتی ہے، اللہ کی نظر رحمت بھی ہوتی ہے، پھر اس سے حمل قرار پاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اپنی کاریگری دکھاتے ہیں۔ ماں اپنے رحم میں اس بچے کو 9 مہینے رکھ کر بے انتہا تکلیفیں اور مشقتیں درد برداشت کرتی ہے، پھر اس کے بعد 9 مہینے کے بعد دنیا میں باہر لاتی ہے، پھر اس بچے کی بڑی انتہائی نگہداشت کی جاتی ہے، پھر بچے کی پرورش کا سامان کرنے کے لیے باپ اپنے جسم کا خون پسینہ بہاتا ہے، دوسری طرف ماں اپنے بچے کے تحفظ کے لیے جو بہتر
مناسب انتظام ہو سکتا ہے وہ کرتی ہے، اور اس ماں باپ کی محبتوں اور ان کی محنتوں کے سائے میں بچے کی پرورش کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور ان کے رشتوں سے بڑھ کر رشتہ کوئی نہیں ہوتا۔ اور اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ رشتہ بھی قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں دے گا۔ یہ غلط فہمی اپنے ذہن سے نکال دو۔ ایک حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، سنیے، اپنے دماغ میں اور اپنے دل پر اس کو نقش کیجیے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اپنی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا اور اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ، ان تینوں کو مخاطب کر کے کہا، اے میری پیاری بیٹی فاطمہ، اے میری پھوپھی صفیہ، اے میرے چچا عباس، سنو، دنیا کے اندر میں محمد جو تمہارا اپنا بھتیجا ہوں، فاطمہ تیرا باپ محمد پیسوں کے ذریعے تمہیں مدد دے سکتا ہے، آخرت میں تمہارا باپ تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکے۔ نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا، اور نبی علیہ السلام نے اپنی پھوپھی اور اپنے چچا سے کہا کہ چچا، اس خیال میں مت رہنا کہ میرا بھتیجا محمد وہ تو محشر کا سردار ہے، ہم کچھ بھی کر لیں وہ بچا لے گا، اس غلط فہمی میں مت رہنا۔ نبی علیہ السلام نے اپنی پھوپھی سے کہا کہ پھوپھی، اس فکر میں مت رہنا کہ میرا بھتیجا میرا تحفظ کرے گا، تمہارا تحفظ تمہارا ایمان اور نیک عمل کر سکتا ہے۔ دنیا سے رہتے ہوئے نیک اعمال کا اور اپنے ایمان کا توشہ بنا لو، اپنی آخرت کی فکر اور اس کی تیاری کرو، یہی چیز وہاں پر تمہیں کام دے سکتی ہے، اگر یہ چیز نہ ہو تو پھر تمہیں کچھ کام نہیں آنے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث سنیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس انسان کو اس کا عمل پیچھے کر دے، جس انسان کو اس کا عمل پیچھے کر دے، اس کا نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا۔ پیارے آقا کی اس حدیث کو سنیے، جس انسان کو اس کا عمل پیچھے کر دے، اس کا نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا۔ اگر آپ نبی کے بیٹے ہیں لیکن آپ میں ایمان نہیں ہے، نبی کا بیٹا ہونا آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ نسبت آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ انسان کے اندر ایمان ہو، عمل ہو، تو پھر وہ نسبت اس کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہے۔ اگر آدمی کے اندر بنیاد اور بیسک ہی نہ ہو اللہ کی مغفرت کو پانے کا، تو پھر کوئی چیز اس کو آگے نہیں بڑھا سکتی۔ دنیا میں لوگ جھوٹے سپنوں میں جیتے ہیں۔ لوگ یہ چاہتے ہیں میں دنیا کے بھرپور مزے اڑاؤں، نام کا اسلام، مسلمان رہوں۔ اب اگر کوئی آدمی نعرے لگاتا ہے فلاں کو پکڑ لو، فلاں کے نام پہ کچھ کر دو، وہ تمہاری مغفرت کر دیں گے اور آخرت میں تمہیں بچا لیں گے۔ اب آدمی دل کھول کر اس موقع پر پیسے دے کر خوش ہوتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو عمل ہے میرا، یہ مجھے آخرت میں نجات دے گا۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ آخرت میں جو آپ کو نجات ملے گی وہ آپ کے ایمان اور اعمال کی بنیاد پر۔ اسی کو اللہ نے قرآن کی اس آیت میں کہا، یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، اپنے پروردگار سے ڈرو، واخشوا یوما، اور اس دن سے بھی ڈرو، لا یجزی والد عن ولدی، جس میں نہ تو کوئی باپ اپنے بیٹے کے کام آئے گا، ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا، اور نہ کوئی بیٹا اپنے باپ کے کچھ کام آئے گا۔ ان وعد اللہ حق، ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا بیوی شوہر سے کیوں بھاگے گی؟ اس لیے کہ بیوی سمجھے گی کہ میرا شوہر آ کر مجھ سے نیکی پوچھے گا۔
اب اگر میں اس کو نیکی دوں گی تو میرا کیا ہوگا کہ محشر کے میدان میں کسی انسان کو اپنی نجات اور اپنی کامیابی کا یقین ہی نہیں ہوگا. ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوگی. اس وجہ سے کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا. نہ باپ بیٹے کی کرے گا، اور ہر جنا یہی سوچے گا اگر میں اس کو ایک نیکی بھی دوں، اب میں جب میری باری اللہ کے پاس آئے، میرا جب حساب و کتاب ہونے لگے، اگر مجھے ایک نیکی کم پڑ گئی تو مجھے کون دے گا؟ اس لیے میں کسی کو نہیں دیتا. نہ بیوی شوہر کو دے گی، نہ شوہر بیوی کو دے گا، نہ باپ بیٹے کو ہیلپ آؤٹ کرے گا، نہ بیٹا باپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گا. کوئی کسی کو کام نہیں دے گا. ان وعد اللہ حق. پھر اس آیت میں دیکھیے اللہ بار بار فرما رہے بلا شبہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. یہ خام خیالی میں مت رہنا کہ یہ سب بس ایسی ہی باتیں ہیں. نہیں، جو کچھ خدا نے کہا یہ بالکل سچ ہے. ان وعد اللہ حق. قیامت ضرور آنے والی ہے. یہ حادثے کا دن ضرور واقع ہونے والا ہے. جس دن سے ہر انسان کو دوچار ہونا ہے. یہ سب سچی اور یقینی باتیں ہیں. فلا تغرنکم الحیات الدنیا. پس دنیا کی زندگی تم کو دھوکے میں نہ ڈالے. ولا یغرنکم باللہ الغرور. اور دغا باز شیطان تم کو اللہ کے بارے میں کسی طرح کا فریب دے. لوگوں، یہی دو چیزیں ہیں، شیطان اور دنیا، جس کے دھوکوں میں پڑ کر لوگ اس دن سے اور اللہ سے غفلت برتتے ہیں. تم ان کے دھوکے میں مت آنا. یہ سچ ہے جو کچھ اللہ نے کہا. اب آخری آیت ہے سورہ لقمان کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے 5 چیزوں سے متعلق بتایا کہ اس کا علم صرف اللہ کو ہے، اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے. وہ بڑا اہم آیت ہے. اس لیے انشاءاللہ عید کے بعد اس آیت مبارکہ کا خلاصہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کریں گے. دلی طور پر آپ تمام احباب کو عید الاضحیٰ کی پرمسرت مبارکباد پیش کرتا ہوں. دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تکبیرات تشریق کے ان دنوں میں آپ کی قربانیوں کو، آپ کے صدقات و خیرات کو، آپ کی نیکیوں کو، آپ کے ذکر کو، ہر چیز کو اپنے کرم سے شرف قبولیت عطا فرمائے. اور یہی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی ذخیرہ آخرت فرما کر اس دن اللہ ان نیکیوں کے ذریعے ہمیں ہیلپ آؤٹ کرے جس دن کوئی کسی کا ساتھ نہیں دیتا، اور اگر ساتھ آتی ہے تو بس یہی نیکیاں ساتھ آتی ہیں. اللہ اس کی کچھ فکر کرنے کی ان بابرکت دنوں میں اس نیکیوں کے کچھ ذخیرے کو اکٹھا کرنے کی مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم. عید الاضحیٰ کے پیش نظر